نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعیمہ ارشد انصاری ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ آج اس پر مسرت موقع پر میں اپنے پروردگار کی شکر گزار ہوں۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اس رب کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اسے پڑھائے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے دیے ہوئے رزقوں میں سے بہترین رزق ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ رزق صرف پیسہ، گاڑی، کھانا، گھر، اولاد یہ سب نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت بھی رزق ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی رزق ہے، اور قرآن تو ہماری روحوں کی غذا ہے۔ میرا سفر قرآن کے ساتھ کووڈ-19 میں شروع ہوا تھا کہ جب دنیا کے تمام دروازے، راستے بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بے چینی، بے سکونی، اداسی اور مایوسی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جس سے نکلنا ناممکن لگتا تھا، اور شاید ان سب کا حل صرف موت ہی تھا۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے۔ شاید ہر نوجوان اس فیز سے گزرتا ہے۔ اندھیروں سے بھری زندگی تھی، لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن وسائل موجود نہ تھے۔ میں نے سوچا بس اب عالمہ بن جاتی ہوں۔ ایک جگہ اپلائی بھی کیا تھا، مس سیما کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا، بس جوائن کرنا تھا، لیکن کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں راستے میں۔ مجھے لگا اللہ شاید ناراض ہے مجھ سے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کی اس آیت میں کہ جس کا شاید کوئی مول نہیں ہے۔ پھر اللہ نے راستے بنانے شروع کیے، اور میرا پہلا سفر شروع ہوا تجوید القرآن کے کورس سے، اور پھر تفسیر القرآن کا سفر۔ یہ دونوں کورس آن لائن ہی شروع ہوئے تھے۔ یہ سب اتنا آسان نہ تھا، جگہ جگہ میرے حوصلے ٹوٹ جایا کرتے تھے، دنیاوی مسائل میرے جذبوں کو کچل دیا کرتے تھے، لیکن اللہ مجھے حوصلہ دیا کرتے تھے قرآن کے ذریعے۔ بعض مرتبہ سوچا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اتنے مسائل، اتنی مشکلات میں نہیں کر سکتی، لیکن پھر اللہ کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس آیت نے مجھے اللہ پر توکل کرنا سکھایا۔ اگر کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اللہ پر توکل کرو، اور ایسا توکل کہ اس کے بعد کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب مجھے محبت یا کسی کے حوصلے کی ضرورت ہوتی تو مجھ ناچیز اور گناہ گار سے اللہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور احساس دلاتے تھے کہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی مطلب مجھ جیسی گناہ گار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں جب اللہ کو کہتی کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک آیت میرے سامنے لاتے تھے جس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور واقعی میں نے اللہ کو بہت غفور اور رحیم پایا ہے۔ بہت خوف، دم توڑتی ہوئی زندگی، لیکن اللہ کا حوصلہ، اور اللہ کا حوصلہ بھی کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
کبھی غم میں اللہ حوصلہ دیتے ہیں مجھے، لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین ان اللہ مع الصابرین۔ جب سب آپ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ لیکن جب آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی اللہ آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تنہائیوں کے سفر کا ہم سفر ہے میرا رب ذوالجلال۔ ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے اور نہ ہی کبھی کر پائیں گے، لیکن وہ رب اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اگر ہم اس کی محبت کا اندازہ لگائیں یا ہمیں اس کی محبت کا اندازہ ہو جائے تو ہمارے سینے پھٹ جائیں، ہمارے دل پھٹ جائیں۔ اور پھر اس کا کلام ہمارے پاس ہے، اتنی پیاری کتاب، ھذا کلام اللہ، ہم تو اس کتاب کو بھی حق نہیں ادا کر سکے، اسے سمجھ کر ہی نہیں پڑھ سکے، تو پھر ہماری زندگیوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ ھذا کلام اللہ۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی غم، آپ قرآن پڑھیں، دوسرے ہی لمحے کسی آیت میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ باقاعدہ اس سے کلام کرتی ہے یہ کتاب، ھذا کلام اللہ، میرے اللہ کا کلام ہے۔ The fastest communication device in the world is the Holy Quran۔ قرآن نے مجھے محبت کرنا سکھائی، نرمی سے بات کرنا سکھائی، معاف کرنا سکھایا۔ اگر آپ کی ضرورت کی کوئی اشیاء استعمال کر رہا ہے تو اسے روکنا نہیں ہے، یہ مجھے قرآن نے سکھایا، اور سکھایا کہ اللہ نے کیسے اس دنیا کے جابر ترین لوگوں پر کتنی مہربانیاں کیں، کتنی رحمتیں نازل کیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو تکالیف دی۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے۔ قلیل ما تشکرون، کتنے کام ہیں تم میں جو شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بہت اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ نے ہمیں چن کر دوسروں کے لیے اسباب بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اور ایسی ہدایت کہ جس سے ہمیں پہلے نوازا گیا اور پھر ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا آپ کے رب کا آپ پر۔ اور آج یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور الحمدللہ کامیابیوں کا سفر شروع ہوا، اور میرے رب نے مجھے بہت نوازا۔ اختتام میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ریاض الجنہ کی تمام اساتذہ کرام کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے اپنی تمام اساتذہ سے اخلاق سیکھا۔ اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیوں کے بعد اگر وہ چاہتی تو مجھ سے کہہ سکتی تھی کہ تم نہیں کر سکتی ہو، تم نہ کرو، ہٹ جاؤ، لیکن جب بھی کوئی مشکل آئے انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا، اور آج یہ سفر جو اپنے اختتام پر پہنچا ہے تو یہ صرف انہی کی بدولت ہے اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اپنی تمام اساتذہ کرام کی بہت شکر گزار ہوں، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری ایمانی ساتھیوں کا بھی ساتھ دیا، اسپیشلی عاشی عبدالحمید، ایک بہترین دوست، ایک بہترین ایمانی ساتھی جن سے میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کریں، اور ہماری تمام